ہمارے دوست مکرم انتصار صاحب سے درخواست کرے گا کہ آپ ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے بتائیں کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے بھی کہاں اس کا ذکر کیا، لیکن اس سے قبل یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ یہ کس طرح کا نشان ہے جب ہم کہتے ہیں کہ چاند اور سورج گرہن، تاکہ اس کی جو پکچر ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے، تو اس کی تفصیلات پر پھر ہم بعد میں آئیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے مختلف قسم کے نشانات جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اب انسان فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی اگر ایسا کوئی غیر معمولی یا خارق عادت واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ اس سے بہت جلد سبق سیکھتا ہے، اس کو غیر معمولی خیال کرتے ہوئے۔ اور قرآن کریم سے ہمیں یہ سنت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے معجزات اور خارق عادت جو نشانات ہیں وہ دکھاتا ہے۔ انہی نشانات میں سے سورج اور چاند کو گرہن لگ جانا یہ بھی ایک نشان ہے۔ اب دن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج چمکتا ہے، لیکن کبھی کبھار خدا تعالیٰ کی خاص مشیت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے یا دن کے وقت ہی اندھیرے کا سا سما اور ماحول بن جاتا ہے۔ تو سورج اور اس چیز کو جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو اس کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب چاند جو ہے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو اس کو چاند گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سارے اجرام فلکی قرآن کریم سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے خاص مدار میں رواں دواں ہیں اور ان میں کسی قسم کا تعطل نہیں آتا۔ اب خدا تعالیٰ نے یہ نظام شمسی اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اسی طرح زمین اپنے چاند کے ساتھ بھی سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند گردش کرتے کرتے جب اپنا وہ سفر شروع کرتا ہے تو وہ سورج کے اور زمین کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا یہ سفر شروع کرتے کرتے جب زمین کی دوسری طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ سورج اور زمین ایک سیدھ میں ہوتے ہیں اور ان کے بالکل مد مقابل پر جب چاند چلا جاتا ہے اور زمین کے سائے میں چھپ جاتا ہے تو گویا سورج کی براہ راست روشنی جو ہے وہ جب چاند تک نہیں پہنچتی اور زمین کی فضا سے ٹکرا کر اور منعکس ہو کر پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند گہنا گیا ہے، یہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ اسی طرح جب یہ چاند پھر اپنی گردش پوری کرتے کرتے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنا سفر دوبارہ جب واپسی کی طرف جاتا ہے تو یہ زمین کے اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو اس وقت جو سورج کی روشنی ہے وہ براہ راست زمین تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس وقت کو یا اس لمحے کو پھر ہم سورج گرہن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ القیامہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یسألوا ایان یوم القیامۃ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ یعنی انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو جواب دے کہ جب نظر چندھیا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ فرار کی راہ کہاں ہے۔ اب یہاں پہ خسف القمر اور کہ چاند کو روشنی کم ہو جائے گی، چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے اس آیت میں تو چاند گرہن کا ذکر آ گیا، خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ چاند کو گرہن لگ جائے گا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ چاند اور سورج وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب بعض مفسرین جب تک یہ سورج گرہن نہیں ہوا تھا یا سورج گرہن ہونے کے بعد بھی اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہاں تو صرف چاند گرہن کا ذکر ہے اور سورج گرہن کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ جب سورج گرہن ہوا ہے اور چاند گرہن ہوا ہے، جب ہم ان کے طریقے کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ چاند گرہن تو ہو گیا جب وہ سورج کے اور زمین کے دوسری طرف چلا گیا، یعنی کہ یہ تینوں ایک ہی لائن میں اکٹھے ہو گئے، اور یہ تو ہو گیا چاند گرہن۔ اور جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند اور سورج یہ ایک لائن میں ہے اور زمین ان کے مد مقابل ہے، تو گویا سورج کو اور چاند کو اکٹھا کر دینے سے مراد یہ ہو گیا کہ وہاں پہ سورج گرہن بھی ہوگا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیشگوئی فرمائی تھی، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ جب مہدی آئے گا اس کے وقت میں یہ نشان ظہور پذیر ہوگا۔ اور
کیا اسے کہتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ خسف تنکشف القمر حدیث میں قمر کا لفظ آتا ہے کہ چاند جو قمر ہے وہ گہنا آ جائے گا، اور قرآن کریم نے بھی قمر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قمر کو اس وقت جو ہے وہ خسف لگے گا اور وہ گہنا آ جائے گا۔ اب یہاں پر بعض لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا قرآن کریم سے یہ تو پتہ چل گیا کہ چاند کو گہن لگے گا اور سورج اور چاند جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو اس سے مراد قرب قیامت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت رونما ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی، تو اس وقت یہ ایک علامت ہوگی۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں اور بھی بہت سی علامات کا ذکر کیا تھا، جی تو وہاں پر یہ غلط تصور ہے جب عصا کا ذکر رسول کے وسلم نے کیا کہ گویا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، قیامت پہ تو سارا نظام شمسی دھرم برہم ہو جائے گا اس طرح سے۔ بالکل ایسی، اگر تو ہم نے اس کو قیامت کے دن تک ہی اس کو ملتوی کرنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ سورج جو ہے اور چاند جو ہے وہ اپنے مدار سے نکل کے اکٹھے ہو گئے ہیں اور چاند جو ہے وہ کہیں گہنا گیا ہے، اس وقت تو پھر تباہی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اگر یہ نشان ظاہر ہو بھی جاتا ہے، اول تو اس نشان کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس سے وہ فائدہ کیا اٹھائے گا؟ تو یہ ایک قسم کی انذاری باتیں ہیں، پیش گوئیاں ہیں، اور اصل میں خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نظام شمسی سورج جو ہے جتنا یہ بڑا ستارہ ہے، اگر خدا تعالیٰ اس کی روشنی ایک وقت کے لیے تھام سکتا ہے، روک سکتا ہے، اس کو طاری کر سکتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے اس نبی کی، اپنے اس بندے کی تائید کرے اور معجزانہ رنگ میں جو ہے وہ اس کی آگے نصرت فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا اس طرح میں ملتا ہے۔ نہیں، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ